میرے پیاروں، آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس واقعے سے بہت ساری باتیں معلوم ہوگی، لیکن ایک بات پتہ چلے گی جس کا آپ سب اقرار کریں گے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ارے کچھ ہی دن پہلے کٹھور آیا تھا، اتنی جلدی بیٹری فلیٹ کا ہو گئی؟ ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا، پورا مجمع اللہ اللہ بولے، یہ اللہ بولنے پر اللہ جنت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں یہاں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے آسمان کو ہمارے اوپر لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین پانی پر گھچکونے کھانے لگے، پہاڑوں کو کھوٹے کی طرح گاڑنے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ آواز سے بولو نا، آواز سے۔ حضرت عثمان، نام سنا آپ نے؟ مدینے میں بہت مالدار تھے، بولو مدینے میں۔ لیکن آج مالداروں کو بھی ایک سبق سیکھنے جیسا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن خیال آیا کہ چلو اللہ نے میرے کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، میں اللہ کے رسول کی دعوت کروں، اور بڑی دعوت کروں، اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 40-50 لوگوں کو ساتھ میں بلا لو۔ چلو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خیال آیا، اور اللہ نے مال دیا، دولت دی، طاقت دی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ لیکن ادب اور ڈسپلن کس کو کہتے ہیں وہ سنو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے گھر پہ کھانے کو بلانا چاہتا ہوں، اور آپ اکیلے نہیں آئیں گے، آپ 40-50 صحابہ کو لے کر آئے۔ لیکن اللہ کے رسول وقت میں نہیں بتاؤں گا، وقت آپ بتائیں گے، آپ کے پاس کب وقت ہے اس وقت آپ مجھے بتائیں گے، اور اللہ کے رسول آپ جو وقت بتائیں گے، آپ گھر سے باہر نہیں آنا، عثمان آپ کو لینے بھی آئے گا اور عثمان ہی آپ کو چھوڑنے بھی آئے گا۔ بتاؤ یہی ہوتا نا مہمان کا ادب؟ ارے بولو نا، مہمان کا ادب یہی ہوتا نا کہ ان سے وقت لینا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس کون سا وقت ہے؟ اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بتا دیا کہ فلاں دن میں آؤں گا۔ ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنا نہیں، ہاں میں خود آؤں گا، آپ نے جو وقت بتایا اس سے پہلے میں آؤں گا، اور میں خود آپ کو لے کر دعوت میں آؤں گا، آپ میرے یہاں پہ کھانا کھاؤ گے، آرام کرو گے، پھر میں خود آپ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ یہ کون دعوت دے رہے؟ ساتھ میں بولو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں۔ خیر دعوت کا وقت ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور جا کر کہا اللہ کے رسول میں آ گیا، آج آپ کی دعوت ہے نا، گھر میں کھانا تیار ہو رہا، اور بہت تیار ہو رہا، اور آپ جتنے بھی ہیں اپنے ساتھ میں لے کر آئے۔ اللہ کے رسول آپ کا احسان ہے کہ آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، اس سے کہ آپ میرے گھر میں قدم مبارک لائیں گے، اللہ میرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا، آپ ضرور آئے نا۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیار ہوں، چلو اب گھر سے باہر نکلے، بولو گھر سے، حجرہ شریفہ سے باہر نکلے۔ جیسے باہر نکلے نا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 یعنی یہ تو میں عربی میں بتا رہا ہوں جو حضرت عثمان نے گنا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چلے نا، تو حضرت عثمان ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کو دیکھے، ہمارے نبی ایک قدم اٹھائے، حضرت عثمان بولے 1، دوسرا قدم اٹھائے 2، ہمارے نبی نے تیسرا قدم اٹھایا 3۔ ارے بھائی چلنے والا تو قدم اٹھاتے جائیں گے، ہمارے نبی قدم اٹھاتے جائے، اور حضرت عثمان بولتے جائے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ ارے معلوم نہیں حضرت عثمان کا گھر کہاں سے کہاں تک، اور حضرت عثمان گنتے جا رہے ہیں 41 42 43 44۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ پہنچے تو معلوم نہیں 50-60 قدم ہو گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان یہ پہلی دعوت دیکھی کہ تو میرے قدم کو گن رہا ہے، میں جتنے قدم اٹھاتا گنتا۔ حضرت عثمان نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے کو معاف کرنا، میں نے منت مانی تھی کہ جتنے قدم سے آپ میرے گھر آؤ گے اور جتنے قدم سے آپ واپس آپ کے گھر جاؤ گے میں قدم گنوں گا، جتنے بھی قدم ہوں گے اللہ کی قسم ہر قدم پر مدینے میں ایک غلام کو میں آزاد کر دوں گا۔ اب ظاہری بات ہے 60-70 قدم جانے کے اور 60-70 قدم آنے کے، تو 140-150 قدم ہو گئے۔ جب دعوت ختم ہو گئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ حضرت عثمان نے گننا شروع کیا، اور گنتے گنتے معلوم نہیں 50-60 تک پہنچ گئے۔ تو اللہ کے رسول جاتے جاتے آپ کے 50-60 قدم ہو گئے، آتے آتے 50-60 قدم ہو گئے۔ اللہ کے رسول 150 غلام اللہ کے واسطے میں نے آزاد کر دیا۔ چلو ہو گئی دعوت، ایسی دعوت کوئی کٹھور میں کرے؟
یہاں تو اگر 3 کو بلایا نے 8 آ گئے ہیں. یہ مولوی صاحب کو کبھی بلانے کا نہیں, اور اس سے زیادہ تو اس کا ٹیمپر گرم ہوئے. کس کا؟ کس کا؟ ارے بیوی کا نہیں ہوئے تو عجیب نکلا بھائی. ہم لوگ تو بہت دکھی ہیں. اور یہ شاکر بھی ابھی شادی کرنے جا رہا ہے. کہاں بیٹھا بھائی شاکر؟ کہاں بیٹھا؟ اوپر ہی بیٹھا اسٹیج پہ. بیٹھ لے بیٹا بیٹھ. 19 تاریخ کو شادی ہے نا. ابھی ہنستے رہے جتنا. 19 تاریخ آخری دن. ہاں فاروق ایک بہت ہنستا تھا شادی میں, بہت ہنستا تھا. میرے کو کسی نے کہا ہے قاری صاحب نے کتنا ہنستا ہے, شادی میں کتنا خوش ہے. میں نے کہا آخری دن ہے, کل سے ہنسنا بند. اسی لیے اس کو لوگ بولیں گے ہنس بند, ہنسنا. اور اسی بیوی کو بولیں گے بے غم, بے نو ٹینشن. سارا ٹینشن اپنی تو اٹھا کے چلتے ہیں. چلو حضرت عثمان نے دعوت کی, ہو گئی نا دعوت, ہو گئی. ہاں ماشاءاللہ بولو دعوت ہو گئی. یہ بھی کرانے والا کون؟ ارے بولو نا, امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ حضرت عثمان نے بڑی زوردار دعوت کی. ارے 40-50 کی دعوت ہوگی اور اونٹ کا گوشت تیار ہوگا. ارے اچھے اچھے پکوان تیار ہوں گے. اور 150 سے 170 غلاموں کو اسی وقت آزاد کیا. میرے نبی کے ہر قدم پر ہم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت علی کون؟ حضرت علی آ گئے. وہ بھی دعوت میں تھے. آئے, گھر میں آئے, چہرہ اداس تھا. حضرت فاطمہ نے پوچھا, بھائی فاطمہ تو حضرت علی کی بیوی ہے اور ہم تو کہتے خاتون جنت ہے. ہمارے پیارے نبی کی بیٹی ہے, اور اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے. بولو نا, اللہ کی قسم ہمارے نبی فاطمہ سے بہت اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضاعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, جس نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا اس نے میرے بارے میں کہا. ارے جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی, لیکن اللہ ساری عورتوں کی سردارن میری بیٹی فاطمہ کو بنائے گا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت علی گھر میں آئے, دعوت کھا کر آئے. بولو نا کس کے یہاں دعوت کھا کر آئے؟ حضرت عثمان غنی کے یہاں دعوت کھا کر آئے, لیکن اداس. حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ کیوں اداس ہے؟ عثمان نے بہت بڑی دعوت کی. تو کہ دعوت سے تو آدمی خوشی خوشی آتا ہے, تم اداس کا کو آئے؟ حضرت عثمان نے دعوت کی, اللہ کے رسول کو دعوت دی, صحابہ کو دعوت دی, کتنی دعائیں ملی, نبی کے مبارک قدم آئے, اللہ کے رسول خوش ہو کے گئے. تو حضرت فاطمہ نے کہا لیکن ہوا کیا؟ علی نے کہا اے فاطمہ ایسی دعوت میں کب کروں گا, ایسی دعوت میں کب کروں گا. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں میرے نبی کے پاس جاؤں اور نبی کو جا کر کہوں کہ آپ اپنا ٹائم بتائیں, آپ کو کب دعوت منظور ہے. میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں, میں ابو بکر کو دعوت میں بلاؤں, میں عمر کو دعوت میں بلاؤں. ارے مدینے میں بہت سے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو میں دعوت میں بلاؤں, تاکہ میرے نبی خوش ہو جائے کہ اگر عثمان نے دعوت دی ہے تو کس نے دعوت دی ہے. لیکن حضرت علی نے روتے روتے کہا فاطمہ اپنے مقدر میں تو یہ دعوت نہیں, اپنے یہاں تو ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے. کبھی میں کھانا کھاتا کبھی بھوکا رہتا. فاطمہ تو کتنے دن بھوکی رہتی, یہ حسن حسین کتنے دن تک تڑپتے رہتے ہیں. ہمارے گھر میں اتنا مال اور اتنا پیسہ تو قربان جاؤ. کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ. بولو کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ آنکھوں میں آنسو تھے. اپنے شوہر علی سے کہا جاؤ میرے ابا کو دعوت دے دو اور کہہ دو جتنوں کو لانا ہے لے کر آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے, اپنے گھر میں تو ابھی کی روٹی نہیں ہے, رات کی روٹی نہیں ہے, کل کا تو سوال ہی نہیں, آج کی روٹی نہیں ہے. آج رات میں کیا کھاؤں گا, تو کیا کھائے گی, اور میں اللہ کے رسول کو دعوت دوں اور یہ کہوں کہ جس کو لانا ہے لے کر آؤ. حضرت فاطمہ نے کہا اگر اللہ عثمان کا ہے تو وہ اللہ علی اور فاطمہ کا بھی تو ہے. تمہارا کام ہے دعوت دینا, باقی اللہ پورا کر. حضرت علی نے کہا ارے کوئی ایسا جانے دعوت دینے. حضرت علی نے کہا نہیں. فاطمہ نے کہا نبی کی بیٹی ہو, کہہ رہی ہو, جاؤ نا.
علی نے کہا چلو جاتا ہوں. گئے, لیکن آپ سوچو کیسے گئے ہوں گے. اور جا کر اللہ کے رسول میرے گھر بھی دعوت ہے, وہ بہت بڑی دعوت ہے, اور آپ کو جتنوں کو لے کر آنا ہے لے کر آؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ کل ہی آ رہا ہوں, کل ہی آ رہا ہوں, کل آ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کہیں گے 3-4 دن کے بعد آتا ہوں تو میں انتظام کر لوں گا. اللہ کے رسول نے کہا غدن انشاءاللہ, کل ٹمارو, کل میں آ رہا ہوں. حضرت علی بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا فاطمہ دعوت دے کر آیا. کل ہی آ رہے ہیں, کل ہی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اس کو کہتے اللہ پر بھروسہ. آنے دو نا, کیا کہا؟ آنے دو. تو حضرت علی نے کہا لیکن کریں گے کیا؟ کہا اپنے گھر میں ہانڈی ہے نا بہت بڑی, بھائی گھر میں ہانڈی, دیکھ ہانڈی. حضرت علی نے کہا بس آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کہا ہانڈی رکھ دو, رکھ دی. کہا اس میں پانی ڈال دو, پانی ڈال. کہا اس کو بند کر دو, بند کر. حضرت علی نے کہا فاطمہ اپن نے مل کے یہ کام تو کر لیا, ہانڈی میں گرم پانی, تو کیا سب کو گرم پانی پلائیں گے؟ ہاں گرم پانی پلائیں گے. اور وہ تو کل آنے والے, کل, ابھی تو شام کا وقت ہے, کل اللہ کے رسول آنے والے. حضرت فاطمہ نے کہا ہم نے اپنی طاقت کا کام کیا, اب وہ اپنی قدرت کا کام کرے گا. اس کو بولتے یقین. کس پر بھروسہ؟ اللہ پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ لگاؤ, عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور حضرت علی جب بھی گھر میں آئے ایک ہی چیز دیکھا, فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا. فاطمہ کو مصلی پہ روتا ہوا دیکھا. اللہ تو قدرت والا ہے, اللہ تو طاقت والا ہے, اللہ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. اے اللہ میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں, میں فاطمہ ہوں, فاطمہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اور میں نے تجھ سے کبھی پیسہ نہیں مانگا اللہ, میں نے تجھ سے دولت نہیں مانگا. آج ہماری عزت کا معاملہ ہے. بس حضرت فاطمہ رو رو کر, اور حضرت علی عصر کی نماز پڑھ کے آئے, مغرب کی نماز پڑھ کر آئے, عشاء کی نماز پڑھ کر آئے. فاطمہ اپنے مصلی پہ نماز پڑھنا, رونا, نماز پڑھنا, رونا. ارے دوسرا دن بالکل قریب آ گیا اور اللہ کے رسول کے آنے کا وقت آیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ آنے کا وقت ہو گیا. اتنے میں تو دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی. حضرت علی نے دروازہ کھولا, اللہ کے رسول بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ بولو. حضرت ابوبکر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. حضرت عمر بھی آ رہے, بولو سبحان اللہ. اور ابھی کل کس کے یہاں دعوت کھائی تھی؟ حضرت عثمان, وہ بھی آ رہے, اور بہت سارے صحابہ آ رہے, اور پورا گھر بھرا جا رہا ہے. اور حضرت علی پردے کے پاس, حضرت فاطمہ کھڑی, حضرت علی گئے, فاطمہ سب آ گئے, دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ ہانڈی کے پاس چلے جاؤ. ارے ہانڈی کے پاس جاوے کیا, سب لوگ بیٹھے تھے, سارے صحابہ کہتے تھے جو کھانے کی خوشبو آتی ہے, اللہ کی قسم ایسی خوشبو اب تک ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی. تو حضرت علی کو بھی اندازہ تو ہوا کہ سارے لوگوں کو اتنی خوشبو آتی ہے, مطلب ہانڈی میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب جیسے حضرت علی گئے اور ہانڈی کا جیسے اوپر کا ڈھکن کھولا, اللہ کی قسم ایسا کھانا, ایسا پیارا کھانا, اور اس کی خوشبو مدینے کی گلی گلی میں, ارے لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ہم نے بہت سارے کھانے دیکھے ہیں, ارے خوشبوئیں دیکھی ہے, پکوان دیکھا ہے, لیکن اللہ کی قسم ایسا کھانا تو ہم نے کبھی, ابھی تو کھانا پلیٹوں میں آیا بھی نہیں ہے, ابھی تو کھانا لایا جا رہا. آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے نبی کے سامنے کھانا آیا, ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا علی کو, پوچھا علی کھانا کس نے بنایا ہے, کھانا کس نے بنایا ہے؟ تو حضرت علی کیا بولے, کہا کہ کھانا بنایا نہیں ہے. تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا نہیں وہ پانی گرم کیا تھا. اتنا کہا ہمارے نبی سمجھ گئے, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا علی آج کھلا دے, سب کو کھلا دے, یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہوا ہے. یہ جنت سے پانی سے, جنت کے نہر کے میووں سے اور جنت کے نہر کے پھلوں سے یہ تیار ہوا کھانا آیا ہے. یہ جنت کا فاکہہ کہو, ارے یہ جنت کا پھل کہو, ارے یہ جنت کا میوہ کہو, ارے یہ جنت کے نہر کا پانی کہو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم یہ میری بیٹی کی توکل اور میری بیٹی کی دعا ہے کہ اللہ نے ان کے گھر بیٹھے بیٹھے سب کے گھر دعوت ہوتی ہے, ہمیں زمین کا کھانا ملتا ہے. میری بیٹی فاطمہ کے گھر آ جاؤ, یہاں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو کھانا ہو گیا, بولو کھانا ہو گیا. سب ایسے, اور سب کہے ایسا, اور صحیح بات ہے, ایسا کھانا کون کھائے گا؟ سب بھی ایسا کھانا کون بنائے گا؟ تو کتنا بھی بڑا باورچی ہو مگر ایسا کھانا تو کون بنائے گا جو ڈائریکٹ جنت سے آیا. بولو کہاں سے آیا ہوا کھانا, بولو کہاں سے آیا.
حضرت فاطمہ، اب موقع کی بات سننا، جو مجھے بات بتانی جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا، اب معاملہ کہاں پر پہنچا؟ کھانا ہو گیا، سب لوگ کھا کے چلے گئے، السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، ارے سب لوگ چلے گئے، اور اللہ کی قسم کھا کر بولو فاطمہ کا دل کتنا خوش ہوگا، اور اللہ پہ یقین بڑا ہوگا کہ نہیں بڑا ہوگا کہ ہم نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، اللہ نے اپنی قدرت کا کام کیا۔ ارے بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی پیچھے والے، بولو نا بھروسہ کس سے کرنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھ پہ بھروسہ کر لے، میں تیرے سارے نہ ہونے والے کام بھی کروا دوں گا، تو تیری طاقت کا کام کر لے، اللہ کہتا میں اپنی قدرت کا کام کروں گا۔ ارے سارا مجمع کھانا کھا کر بولو واپس، لیکن حضرت علی ایسے ہی اداس بیٹھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابھی کیا ہوا؟ کھانا تو کھا لیا سب نے، اور عثمان نے تو زمین والا کھانا دیا، ہم نے تو جنت والا کھانا کھلایا۔ اب حضرت علی نے کہا فاطمہ تو کامیاب ہو گئی، لیکن ایک کمی رہ گئی دعوت میں ایک کمی۔ ارے کیا دعوت میں کمی رہ گئی؟ جنت کا کھانا، دعوت میں کمی رہ گئی۔ حضرت علی نے کہا ہاں، وہ عثمان جب نبی کو لے کر گئے تھے نا تو ان کے قدم مبارک کو گنا تھا، ہاں 1 2 3 4 5 قدم مبارک گنے تو 50-60 قدم جانے کے ہوئے، 50-60 قدم آنے کے ہوئے، 150 غلاموں کو آزاد کیا، ہم نے بھی دعوت کی ہے، مگر ہم تو غلام کو آزاد کیسے کریں؟ ہمارے پاس ایک بھی غلام نہیں ہے۔ ابھی تو حضرت فاطمہ کچھ بولے، دروازے پر ٹھک 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 آواز آئی، بولو دروازے پہ ٹھک 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 آواز ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کون آیا دروازے پر؟ ذرا دیکھو نا۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا، ارے کہہ دو سبحان اللہ، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دروازے پر۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے کھانا تناول فرمایا نا، ابھی آپ تو گھر بھی نہیں پہنچے، آپ واپس آئے کچھ؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں آیا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ کیا ہوا ابا؟ حضرت فاطمہ ابا کیا ہوا؟ ابا نے کہا اندر تو آنے دو، ارے اندر تو آنے دو، دروازے پر باتیں ہوگی۔ اللہ کے رسول اندر آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ فاطمہ اور علی کو کہہ دو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی ایک دم پریشان اور حیران۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان نے میرے قدموں کو گنا تھا، جاتے جاتے 60-70 قدموں کو گن لیا، آتے آتے 50-60-70 قدموں کو گن لیا، اس نے غلاموں کو آزاد کیا۔ جتنے قدم سے علی میں تیرے گھر پر آیا ہو، ہمارے نبی نے فرمایا علی جتنے قدم سے میں تیرے گھر پر آیا ہو اور جتنے قدم واپس گیا، اللہ نے کہا علی کو کہہ دو، فاطمہ کو کہہ دو، میں نے مصطفیٰ کے ہر قدم کے بدلے ایک گنہگار امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ایک گنہگار امتی کو جہنم سے۔ دعا کرو ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے، ہمارا بھی نام اس میں آ جاوے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، نبی کے قدم پر، ہر قدم پر غلام آزاد ہوتا ہے، اور علی کی دعوت پر مصطفیٰ کے ہر قدم پر ایک امتی جہنم سے آزاد ہوتا ہے۔ میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے، یہ کرنے والا کون؟ ہانڈی پر کیا گرم ہو رہا تھا؟ کیا بن گیا؟ جنت کا کھانا بن گیا، جنت کا دسترخوان بن گیا۔ ارے وہ ہمارے نبی کے قدم پر 150 اور 170 غلام آزاد ہوئے تھے حضرت عثمان کی دعوت پر، لیکن فاطمہ کا یقین اور بھروسہ اللہ پر تھا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے ہر قدم پر امتی کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ میرے پیاروں یہ پورا واقعہ بتاتا ہے اگر فاطمہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اور میرے دوستو اکابرین کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، اولیاء کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ، ہمارا بھروسہ یہ دل ہے، دل، اس میں کس کو بٹھانا چاہیے؟ اللہ۔ کس کو رکھنا چاہیے؟ اللہ۔ اس پہ کس کو رکھنا چاہیے؟ آقا محمد الرسول اللہ۔ اپنا تو موبائل ہے دھیان لٹکتا ہے۔ میں تو اگر کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا مولانا اسماعیل، صحیح میں کہتا ہوں، ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اسی لیے آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہمارا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ہم کو دکھی کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے اسلام اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پاک ہستی نہیں. اس پاک ہستی کو کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ ہم اوروں کو بعد میں دیکھے، پہلے اپنے آپ کو دیکھے. کیا ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے؟ ہمیں کون سا بھروسہ اللہ پر؟ کون اللہ؟ ارے اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، میں قسم کھا کے کہتا اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا نا، اگر اللہ کا تھوڑا بھی ڈر، تھوڑا بھی ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں ہوتا نا، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کبھی کسی کی زمین کو ہڑپ نہیں کر جاتے، ہم پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی نہیں کرتے، ارے ہم زنا نہیں کرتے، ہم دارو نہیں پیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے. ارے ہم تو وہ کمینے ہیں کہ زنا تو یہ ہمارا کام ہے، جوا کھیلنا ہمارا کام ہے، دارو پینا ہمارا کام ہے، اور کم وقتوں ماں پر ہاتھ اٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. اور آج جو ہوتا ہے اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی نحوست میں ہوتا ہے. ورنہ یہ مسلمان اگر پکا ہوتا کیا مجال کسی کی کیا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہوتا؟ یہ تو اپن نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. پوچھو نہیں آئے قاری احمد علی کا بیان سننا ہے، آئے کرسیاں لانی پڑی، کرسیاں. کیوں کرسیاں لانی پڑی؟ کیونکہ وہ قاری احمد علی آتا ہے، چلاتا ہے. فجر کی نماز میں یہ سب مر جاتے ہیں. فجر کی نماز میں اتنی بھیڑ کو نہیں ہوتی ہے. جمعہ کی نماز میں جو ہماری مسجد بھرتی ہے وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں. ارے جمعہ میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہی مسلمان ہیں جو کٹھور میں رہتے ہیں. فجر میں گھروں میں آگ لگتی ہے، فجر میں پیٹ میں دکھتا ہے، کسی کی ماں مرتی ہے. اللہ کے ساتھ مذاق اللہ کے ساتھ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا امتی نماز پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اس کا مطلب کیا کہ نماز نہیں پڑھے گا وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائے گا. جو صبح صبح میں نبی کی آنکھوں کے ساتھ مذاق کرتا ہو، آج دنیا مذاق اڑا رہی ہے. ہم نے بھی تو مذاق اڑایا ہے. میرے پیارو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو نا. بولو نا کون کون تیار ہے؟ نہیں ہاتھ اوپر کرے نا، ہاتھ اوپر کرے نا. ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. پہلے یقین بنا لو نا کرنے دھرنے والا کون ہے. آج میرے پیاروں مولانا اسماعیل میں صحیح کہتا ہوں، 5,000 روپے کی ضرورت، 5,000 روپے کی ضرورت. ادھر گیا میرے گھر میں بہت حالت ہے، 5,000 روپیہ دے دینا. تو بولے گا نہیں ابھی میری بھی حالت بہت خراب ہے. اچھا چل تو نہیں دیتا میں عبداللہ بھائی کے پاس جاتا. عبداللہ بھائی نے نہیں دیا میں عبد الرحمن بھائی کے پاس جاتا. ارے عبد الرحمن بھائی نے نہیں دیا تو میں فاروق بھائی کے پاس آیا. ارے فاروق بھائی نے نہیں دیا تو میں مولانا اسماعیل کے پاس آیا. ہزاروں دروازے کی ٹھوکریں کھاتا ہے. مگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بول. اگر فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کو بولا ہوتا اللہ ضرور انتظام کر دیتا. لیکن اللہ سے ٹوٹنے کا اور لوگوں سے جڑنے کا یہ کون سا اسلام ہے؟ آج مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے؟ اللہ سے تعلق توڑو، خیانت کرو، اللہ کو دھوکہ دو. ایسے ایسے پاپ کرتا ہے کہ کبھی تو لگتا ہے کہ اس کو ایسا لگتا اللہ ہے ہی نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے گھر کو اپن نہیں چھوڑتے، اللہ کے گھر کی زمین کو نہیں چھوڑتے. میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک عام بات کر رہا ہوں. اللہ کے گھروں کی زمینوں کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کی. میرے دوستو کیوں اپنی آخرت بگاڑتے ہو؟ کتنا جی ہوگے؟ آدمی مرتا کتنا جلدی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیسا جلدی مرتا ہے؟ ارے پریشر ہائی ہو گیا، پریشر لو ہو گیا، مر گیا. ڈائبٹیز ہائی ہو گئی، مر گیا. ارے کچھ نہیں تھا اچانک کینسر ہو گیا، مر گیا. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کھاتے میرے کو درد ہوا. ارے ایمبولینس بولا، ایمبولینس لیا، ارے ڈالا ایمبولینس میں، ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر نے کہا سوری ہے، ختم ہو گیا معاملہ. اور پھر اپن کیا کرتے معلوم ہے؟ اچھا وہ مر گیا، وہ مر گیا، چل موبائل لا. انگلینڈ میں میسج بھیج دے. اور پھر کیا بولے گا؟ اوٹے پہ آ کے بیٹھ کے بولے گا 200 میسج تو میں نے انگلینڈ میں بھیجا، 200 میسج افریقہ میں بھیجا، ارے 200 میسج امریکہ میں بھیجا، ارے 200 میسج میں نے انڈیا کے کونے کونے میں بھیجا. ہم کہتے پاولی ہے پاولی، ادھر میسج نہ بھیجا ہوتا، ادھر بھیجا ہوتا، ادھر اپنے آپ کو بھیجا ہوتا. کیا آج اس کی باری ہے، کل تیری بھی باری ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے پیارو آج میں صحیح میں ایک تو ویسے بھی حالات کی وجہ سے اتنا ٹوٹا ہوا ہوں، بیمار بھی ہوں اور دل بھی ٹوٹا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. لیکن میرے پیارو آج جب ایسا
معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو ہمارا دل روتا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ بولو ساتھ میں بولو نا، صحیح نا؟ ابھی ربیع الاول مہینہ، بولو ربیع الاول مہینہ بالکل ہمارے قریب قریب سامنے سامنے، بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ہمارے نبی کا زور سے آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ ارے آئے تو بھی کرم ہی کرم، گئے تو بھی کرم ہی کرم۔ اسی لیے ہمارے نبی نے بہت پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ یہ علماء سمجھ گئے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگو حیاتی و مماتی، میرا آنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، میرا ربیع الاول میں جانا بھی اچھا ہے۔ نبی آئے زمین کے اوپر برکتیں آئی، نبی گئے زمین کے نیچے برکتوں کا سیلاب آ گیا۔ زمین کے نیچے پیٹرول، زمین کے نیچے آئل، زمین کے نیچے ڈیزل، زمین کے نیچے سونا، زمین کے نیچے چاندی۔ نبی کہتے آیا تو زمین کے اوپر رحمت ہی رحمت تھی، گیا تو زمین کے نیچے بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کی قسم آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آج میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں ہمارے نبی آئے کیسے۔ ہاں میں تھک گئے تو نہ، ارے ہاں یا نہ اتنا تو بولو نا۔ یہ شاکر کا نکاح تمہارا کا ہے، وہ شرماوے تو سمجھ میں آ گیا، دلہا بہت شرماتا ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے نا شاکر؟ ابھی دن آ رہے ہیں، میں تو بولتا ہوں جلدی کر لے بھائی، ہم ڈوبے صنم تو بھی ڈوبے۔ شادی کا ہے نا، شادی کا بڑا قیمتی معاملہ ہے کہ نہیں؟ چلو وہ بات بعد میں، پہلے ہم اس پہ آ جاوے۔ کون کون میرا ساتھ دے گا تو میں بات کر کے بات ختم کر دوں بھائی، اسے میرے کو بھی جانا ہے، اور کل پھر اتوار، پھر بیان، پھر واپس بمبئی تک پہنچنا ہے۔ ہم لوگوں کی تو زندگی ایسی ہو گئی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بس دعا کرو اللہ اسی میں موت عطا فرما دے، بلکہ اور ایک بڑی دعا کر دو نا، آمین کہہ دو نا، اللہ مدینے کی موت عطا فرمائے، تاکہ ہم وہاں جا کر کہے عظمتیں تیری بیان کی تھی، زندگی میں موت آئی ہے تو تیرے دروازے پہ۔ اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارے پورا مجمع بولتے ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، بولو آنا بھی اور جانا بھی، اور ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، جیسے میں چاہتا ہوں ایسے آواز نہیں آ رہی۔ پورا مجمع، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں، ہمارا نبی وہ نبی۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، اگر آواز آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، جو میں بولتا ہوں وہی بولو نا، اور پھر سبحان اللہ بول دینا شروع کرو۔ ہمارا نبی وہ نبی، وہ تمہارا نبی، وہ میرا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ پوری امت کا نبی، اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، وہ ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی۔ ابو بکر کو محبت سے دیکھے اللہ صدیق بنا دے وے، عمر کو محبت سے دیکھے اللہ فاروق بنا دے وے، ارے ہمارا نبی محبت سے عثمان کو دیکھے اللہ ذوالنورین بنا دے وے، ہمارا نبی محبت سے علی کو دیکھے اللہ شیر خدا بنا دے وے، ارے ہمارا نبی محبت سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھے اللہ حافظ حدیث بنا دے وے، ہمارا نبی محبت سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھے اللہ مفسر قرآن بنا دے وے، ہمارا نبی محبت سے ابو ہریرہ کو دیکھے اللہ اسے بہت بڑا بنا دے وے، ارے ہمارا نبی محبت سے بلال کالے کلوٹے غلام کو دیکھے اللہ بلال کو بھی جنت کا ٹھیکیدار بنا دے وے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں نا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں بہت پتے کی بات ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما اللہ نے اس کو جان مال عمر
سب میں برکت دی اور وہ مقام دیا کہ جو مقام کسی کو نہیں ملا. میں منع نہیں کرتا آدمی ڈاکٹر بنے, وکیل بنے, لائر بنے, بیرسٹر بنے, جو بھی علوم حاصل کرنا ہے, ایجوکیشن, نالج بہت ضروری ہے. دین کی تعلیم, دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن جس نے سب کچھ کرنے کے بعد مصطفیٰ کا دامن تھام لیا, دنیا بھی اس کے قدموں میں آ گئی, جنت بھی اس کے قدموں میں آ گئی. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال, ساتھ میں بولو کون, رضی اللہ تعالیٰ, غریب آدمی تھے, عرب کے رہنے والے بھی نہیں تھے, رنگ بھی آپ کا سفید نہیں تھا, گورے نہیں تھے, کالے کالے تھے, سیاہ رنگ تھا, اور بہت غریب تھے, غلام تھے. کعبے کا طواف کر رہے تھے. بولو کیا کر رہے تھے, جلدی بولو نا, کیا کر رہے تھے کعبے. وہاں ابو جہل آیا, اور ابو جہل نے آ کر کیا کہا, بلال آخری طواف ہے, اب یہاں طواف نہیں کرنا, کیونکہ یہ کعبہ ہم عرب لوگوں کا ہے, ہم متولی ہیں, ہم ٹرسٹی ہیں, ہم کعبے کے دروازے کے ذمہ دار ہیں, تم کو یہ آخری طواف ہے, آئندہ کبھی طواف کرنے آئے اور اگر میں نے دیکھ لیا تو تم زمین پہ نہیں رہو گے. حضرت بلال روتے روتے وہاں سے روتے روتے وہاں سے چلے گئے. اب میں واقعہ کو تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں. پھر ایک لمبا زمانہ گزرا. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں چلے گئے, بولو مدینہ. تو حضرت بلال بھی چلے گئے. کہاں چلے گئے, اب تو 600 کلومیٹر کعبے سے دور مدینہ منورہ چلے. پھر ایک وقت آیا, اللہ کا حکم آیا, میرے مصطفیٰ سب کو لے کر مکہ جاؤ, اور اس وقت مکہ کے شہنشاہ بن کر تم مکہ میں داخل ہوں گے, فتح کرو گے, مکہ کو فتح کرو گے, اور تم مکہ میں آؤ گے. اور فتح دینے والا کون, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے فاتحانہ. ہم لوگ کبھی میچ ویچ میں یا ادھر ادھر جیت جاتے ہیں تو وہ ایک دن جیتتے ہیں, پھر دوسرے دن ہار جاتے ہیں. کبھی دکان میں ایک مرتبہ پروفٹ ہو جاتا ہے تو پھر کبھی نقصان ہوتا ہے. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے مصطفیٰ آج مکے کے بادشاہ بن کر, شہنشاہ بن کر تم آ رہے ہو, اور میں تم کو ایسی فتح دیتا ہوں, ایسی مدد کرتا ہوں کہ ایسی فتح میں نے کسی کو بھی نصیب نہیں کی. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا قرآن میں پارہ نمبر 26, اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, میرے مصطفیٰ آ جاؤ, اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہو جاؤ. جیسے مکہ سے نکلے تھے ڈرے ڈرے نکلے تھے, اب مکہ میں داخل ہوں گے, شہنشاہ بن کے داخل ہوں گے. چلو ہمارے نبی آئے اور سارا مکہ جمع ہے, کیونکہ ہمارے نبی فاتح بن کر. وہ کیا ہوا درمیان میں وہ سب میں باتیں نہیں بتا رہا ہوں, بس اتنا بتا رہا ہوں, ہمارے نبی فاتح بن کر کہاں پر داخل ہوئے, مکہ میں داخل ہوئے. چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, کعبے کے پاس آ گئے, سارے لوگ کھڑے, پورا مکہ جمع ہے, اور جتنے لوگ مدینہ سے آئے وہ بھی سب جمع ہے. کہاں سے لوگ, پورا میدان گچا گچ بھرا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہے. اور مکہ والے ڈر رہے. بولو نا, مکہ والے کیوں ڈر رہے, کیونکہ اب تو حکومت ان کے ہاتھ میں. اس میں وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مارا, وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی اور صحابہ کو ذلیل کیا, وہ بھی ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے. تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا, اللہ کے رسول آج تو حکومت اپنی ہے. بولو آج تو حکومت اپنی. الیوم یوم الملحمہ, آج بلاؤ, سب کو بلاؤ, ایک ایک کر کے بلاؤ. جس نے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے مارو, پکڑ پکڑ کے مارو, ایک ایک کو مارو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, کعبے کے بالکل چوکھٹ پر آئے, اور ہمارے نبی نے اعلان کیا, یا اہل مکہ لیس اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم المرحمہ. ہمارے نبی نے کہا آج انتقام کا دن نہیں ہے, آج مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے. بولو سب کو. چلو اب وقت آیا, ایک روایت میں آتا ہے ظہر کا وقت آیا. بولو کس کا وقت آیا, ایک روایت میں آتا ہے عصر کا وقت آیا. اب پہلی مرتبہ کعبے میں اذان ہونے والی ہے, اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے والی ہے. تو اذان کون دے گا بھائی, اذان کون دے گا, کیونکہ سارے صحابہ ہیں,
مکہ والے بھی ہیں، مدینہ والے بھی ہیں، اور سب کو تمنا ہے کہ پہلی اذان میں دوں گا، پہلی اذان میں دوں گا، کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مکہ فتح ہوا اور کعبے پر پہلی اذان. تو سارے صحابہ، کوئی کہہ رہا مجھے موقع ملے گا کیونکہ میں عرب کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں قریش کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا مجھے ملے گا موقع میں بنو ہاشم کا ہوں، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میری آواز بہت اچھی، کوئی کہتا مجھے موقع ملے گا میں میرے نبی کے ساتھ بہت قریب ہوں. بالکل ظہر یا عصر کا وقت ہوا، ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ بولو سبحان اللہ. بلال، اور حضرت بلال جان بوجھ کے دور بیٹھے تھے. ان کو معلوم تھا کہ میں تو ایک معمولی غلام تھا، یہاں مکے میں مار کھاتا تھا، لوگ میرے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھ کے مجھے مارتے تھے، اس لیے بلال تو کونے میں بیٹھے تھے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اذان دو، آؤ اذان دو. اب دکھتی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اذان دینے والے کا چہرہ قبلہ. بولو نا، اذان دینے والے کا چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ. اذان یہی کھڑے ہو کے دیں گے نا. ابھی نماز کیسے پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ ایسے. اقامت کیسے ہوگی؟ ایسے. آپ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، چہرہ کس کی طرف؟ کعبے. قرآن کریم نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اذان دینے والا ہوگا، اقامت دینے والا ہوگا، یا نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا ہوگا، سب کا چہرہ کعبے کی طرف ہوگا تو ہی نماز ہوگی، ورنہ آج اگر ہم لوگ ادھر رک کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. تو ہمارے نبی نے حضرت بلال کو کہا بلال آؤ اذان آپ دیں گے. تو اب پورا کعبہ ہے، ادھر دیکھو تو بھی کعبہ، بھائی کعبہ تو چاروں طرف، ادھر جاؤ تو بھی کعبہ، ادھر آؤ تو بھی کعبہ، ادھر آؤ تو بھی. تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول کعبے کی طرف رک کر کے اذان دینا ہے تو ادھر کھڑا رہوں، سمجھنا برابر، ادھر کھڑا رہوں یا ادھر یا ادھر یا ادھر، کیونکہ چاروں طرف کھڑا کہیں بھی رہوں گا سامنے کیا ہوگا. اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ اذان دو تو سامنے کیا ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں. تو بلال نے کہا پھر اذان کا؟ کہا میرے بلال بہت پیارے ہو، کعبے کے اوپر جا کے اذان دو. بولو سبحان اللہ. کہاں جا کے اذان دو گے؟ وہ حضرت بلال، وہ کعبہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں کہ پھٹ کر کے آدمی چڑھ جائے، وہ حضرت بلال دھیرے دھیرے کر کے کعبے کے اوپر آ گئے. اب ہمارے نبی نے فرمایا اذان دو. تو اب حضرت بلال سوچنے لگے اب کون سی طرف کھڑے ہو کر اذان دو. پہلے نیچے تو ایسا تھا کہ کعبہ میرے سامنے تھا، اب تو ادھر کھڑا ہوں تو بھی کعبہ نہیں ہے، کیونکہ میں خود کعبے کے، میرے پاؤں کعبے کے اوپر ہے، ادھر رہوں ادھر رہوں ادھر رہوں ادھر رہوں. ابھی تو سوچ رہے تھے، ہمارے نبی نے تو کہہ دیا ابدا بالاذان، بلال اذان دو اذان دو. اور ہمارے نبی نے طواف شروع کر دیا. بولو طواف شروع کر دیا. حضرت بلال نے سوچا کعبہ نظر نہیں آتا، کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. کعبہ نظر نہیں آتا لیکن میرے مصطفیٰ کعبے کا کعبہ تو نظر آتا ہے. اب ہمارے نبی طواف کر رہے، حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر ہاں سمجھو، ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر آئے تو حضرت بلال ایسے ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ہمارے نبی طواف کرتے کرتے ادھر آئے تو حضرت بلال ایسے ہو گئے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ہمارے نبی واپس ادھر ہو گئے تو حی علی الصلاۃ. اور حضرت بلال نے کہا خوش ہو، لوگ کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتے ہیں، میں کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا ہوں. اور پھر جب اذان ہو گئی نا، ہمارے نبی نے فرمایا بلال کھڑے رہو. اذان ہو گئی، کھڑے رہو. آج پورے مکہ والوں کو جواب دینا ہے کہ جو بلال کو دھمکی ملی تھی کہ آخری طواف کر لو، اب کعبے کا طواف کرو گے تو تم دنیا میں باقی نہیں رہو گے. آج وہی بلال نے مصطفیٰ کا دامن تھاما. کعبے کا طواف تو دور کی بات ہے، کعبے کے اوپر ان کا قدم مبارک ہے اور اذان دے رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا صرف بلال نہیں، قیامت تک کوئی بھی میرا دامن تھامے گا اللہ دنیا اور آخرت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا. اسی لیے حضرت بلال کے پاس کیا اللہ نے نوازا. بولو نوازا کہ نہیں نوازا؟ ارے بولو نا نوازا کہ نہیں نوازا. حضرت بلال کا جب آخری وقت آیا، بولو کون سا وقت آیا؟ آپ دمشق میں تھے، دمشق، مدینہ میں نہیں. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ دمشق میں. آخری وقت آیا حضرت بلال کا.
تو ان کی بیوی رونے لگی. بھائی دکھتی بات ہے، جب شوہر کا آخری وقت ہوگا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی. تو بیوی رونے لگی. تو حضرت بلال نے پوچھا اپنی بیوی کو روتی کیوں؟ تو بیوی نے کہا آپ کا آخری وقت ہے، آپ لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہو، تو میں روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی؟ حضرت بلال نے کہا راز کی بات بتاؤ، راز کی بات بتاؤ. بیوی نے کہا بتاؤ. کہا آج میں نے روزہ رکھا ہے، تجھے معلوم ہے روزہ رکھا، سحری تیرے ساتھ میں نے کیا، میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا ہے، میرا افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. دیکھ آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور مغرب کی اذان ہونا تھا. اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور یوں کہا نبی میرا انتظار کر رہے ہیں، آسمان کا دسترخوان میرا انتظار کر رہا ہے، افطار میرے وہاں ہوگی. میرے دوستو دنیا میں جن کے پاؤں کعبے کے اوپر نظر آئے اور موت کے ساتھ ہی دسترخوان جن کا جنت میں بچھایا گیا، اس کی وجہ صرف مصطفیٰ کا دامن ہے. اور آج وہی مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے یا نہ؟ بولو نا جلدی، ہے یا نہیں ہے؟ ایک آواز میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاں چلاؤ، عادت ہو گئی ہے، یہ تو ہماری عادت ہے. غوث پاک کا دامن، بولو 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 بولو. خواجہ غریب نواز کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. یہ عادت ہے، ہماری عادت ہے، عادت ہے، بہت گندی عادت ہے. حالانکہ جملہ بہت اچھا ہے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اتنا اچھا جملہ ہے کہ حقیقت میں اگر یہ دامن پکڑ لو، تمہارا پہلا پاؤں یہاں ہوگا، دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم لوگ جس زبان سے بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو مصطفیٰ کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا. تھی؟ صحابہ کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی؟ انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی؟ آپ کے چہرے پر؟ یعنی مصطفیٰ کا چہرہ پسند نہیں اور مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گی. اے اللہ کی قسم کھا کر کہوں غلط نہیں ہوگا، یہاں بہت سارے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز، بولو ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لیا، مدینہ منورہ میں آرام کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارے نبی فرماتے جس نے فجر کی نماز پڑھی میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہو گئی. یہ لوگ جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ہمارے نبی کے آنکھوں کو کیا کیا؟ بولو نا کیا کیا؟ ٹھنڈی نہیں تو کیا کیا؟ گرم کیا. جو جمعہ کی نماز پڑھنے آوے اس حال میں آوے کہ نہ نبی کا چہرہ پسند ہے اور نبی کی آنکھوں کو روز گرم کرتا ہے، اس کی دنیا میں برکت ہوگی، اس کی بیوی فرما بردار ہوگی، اس کو اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا، اس کو چین سکون ملے گا. اللہ کی قسم کبھی نہیں ملے گا. اسی میں رہے گا، ٹھنڈے شربت پیے گا، گرم کافی پیے گا، اچھے سے اچھا کھائے گا. مصطفیٰ کا دامن نہیں ہوگا تو چین اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا. ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتا رو رہا ہے. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ کی بھی اولاد ہوگی، اللہ سب کو برکت دے. دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے برابر. کھالا آئی، گود میں لیا، چپ ہوگا. اچھا وہ بچے کی بہن آئی، اس نے گود میں لیا، بچہ چپ ہوگا؟ ارے بولو بچہ چپ ہوگا؟ رو رہا ہے. اچھا پڑوسن آئی، گود میں لیا، چپ ہوگا؟ ایسی ماں دور سے ایک آواز دی، او میرا پیارا، او میرا پیارا. حالانکہ وہ بچہ دودھ پیتا ہے، او میرا پیارا، او میرا پیارا کر کے لیا. بولو بچہ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اصل جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نقل کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. جیسا بچہ ماں کے دامن میں آ کے رونا بند کر دیا. ہم بھی بہت روتے ہیں، دکان نہیں، مکان نہیں، بیوی ایسی، بچہ ایسا، سماج ایسا، سوسائٹی ایسی، کمیونٹی ایسی. مصطفیٰ کا دامن تھام لے، اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی. تو چلو کون کون آج، اب تک ہم جو بولنا تھا بولا، آج ایک بار صحیح بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا.
دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا, بولو ساتھ میں, بولو مصطفیٰ کا دامن. میں یہ احمد آباد وغیرہ میں جاتا ہوں نا, صرف ایک حاجی یعقوب میں کہتا ہوں مصطفیٰ کا دامن, او ہو سب لوگ. یہاں میں نے صورت میں دیکھا, کیوں میرے کو سلام کرتا تو. ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر بولو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کے دامن کے لیے سب سے ضروری چیز بولو 5 وقت کی. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے, سنو, نماز نہیں ہے, باقی آپ سمجھو کہ میں یہ کرتا, میں وہ کرتا, میں ایسا بھاگتا, میں ایسا دوڑتا, ہمارے نبی نے فرمایا نماز نہیں ہے سمجھنا موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ہے. ایک بات بتا دوں, غریب نواز اجمیر والے بابا گئے ہو نا درگاہ پہ اجمیر کی, ارے آیا نا, بولو نا کائے کو پیٹ میں دکھتا, میں خود گیا ہوں, وہاں بیان کیا ہوں, وہاں کھڑا ہوا ہوں, درگاہ پر فاتحہ پڑھا ہوں, اللہ سب کو لے جائے, بولو آمین, بولو آمین, بار بار لے جائے, بولو آمین. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے, بولو آمین. لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, لمبا واقعہ, صرف ایک جملہ بتاتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے سارے مریدوں کو کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز نہیں ہوگی تو سمجھنا تڑپ تڑپ کے مرو گے, موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا, اور ایسی پیاس لگے گی موت کے وقت کہ پورے سمندر کا پانی پلا دو تو بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی. اس لیے نماز پڑھو, نماز پڑھو. یہ غریب نواز اجمیر والے بابا ایسا ہی بول کر نہیں گئے ہوں گے, کئی مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایسے. وہ اجمیر بھی آئے تو اپنی مرضی سے آئے, ارے بولا خواجہ غریب نواز اجمیر اپنی مرضی سے آئے, وہ تو حج میں گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, فرمایا اب گھر نہیں جانا ہے, اجمیر جانا ہے, اجمیر جانا. جو نبی کے حکم پر آئے ہوں گے ان کا جملہ کتنا مبارک ہوگا. تو بولو بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اور پھر اللہ نے فرمایا تو نماز پڑھتا جائے گا, میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. اس لیے مسجد میں نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, پہلی صف میں نماز پڑھو, تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھو. اور اگر کبھی ادھر ادھر ہو گیا, گھر میں پڑھ لے, آفس میں پڑھ لے, دکان میں پڑھ لے, لیکن قضا مت کرنا. نماز قضا ہوتی ہے, ایمان چھلک کے باہر آ جاتا ہے. اس لیے کون کون تیار ہے بولو نماز کی پابندی, بولو اب بولو مصطفیٰ کا دامن اور نماز کی پابندی بولو کریں گے انشاءاللہ. میں کچھ نہیں کہتا, آپ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف نماز مانگ رہا ہوں. دے دو گے بولو دو گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے, اللہ راضی ہو جائیں گے. میرے پیارو, پیسے میں برکت ہوگی, گھر میں رحمت ہوگی, گھر میں سکون ملے گا. آپ کر کے تو دیکھو, کچھ دن تھوڑا مشکل لگے گا, ایک بار عادت بن جائے گی نا, پھر نہیں پڑے گا تو دل تڑپتا رہے گا کہ میری نماز چلی گئی. اور وہ جو تڑپنا ہوگا نا, وہ تڑپنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اچھا سب پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے نا. اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے, جو میں ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ رہا ہوں, کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ کرو, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا, قرآن کریم میں کیا لکھا معلوم؟ اللہ نے جو جہنم بنائی, بولو اللہ نے جو, جس میں سب سے آخری اور سب سے ڈینجر جہنم بنائی, وہ اتنی ڈینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے, ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے, کوئی چیز کڑوی پلائی جائے, اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا, اس کے بدن پہ جو بھی چتھڑا ہوگا, اگر اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لائے تو دنیا جل کے خاک ہو جائے. اتنی خطرناک جہنم. پورا مجمع بولے گا جس کا نام ہے ویلن, بولو کیا نام ہے, ساتھ میں بولو کیا نام ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے, جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا. کون جائے گا؟ فرعون جائے گا. بولو کون جائے گا؟ قارون جائے گا, حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا.
یہ جو ویلون والی جہنم ہے جس میں ابو جہل، قارون، فرعون، حامان، ارے ہمارے نبی فرماتے میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو، پڑھو نا میرے ساتھ میں، آپ کو یاد ہوگا. ارأیت الذی، پڑھو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام، پھر کیا ہے؟ بس رک جاؤ. ویلن جہنم. کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ارے نبی کا دشمن جائے گا. اور کون جائے گا؟ اللہ فرماتے فویل للمصلین، پڑھو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا. تو میرے دوستو آج کے حالات میں 3 کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ اور نمبر 2 پورا مجمع دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے، بھٹکا ہوا نہیں. ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، نے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات، نماز کا دامن